بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آج آپ کی خدمت میں پھر ایک دفعہ اپنے یوٹیوب چینل فون پلس بائی طیب میں حاضر خدمت ہوں۔ آج کا موضوع ہم نے دوبارہ ایک اپنی جو موبائل فون کی ہماری ایسوسیشن ہے، ہماری ایک انڈسٹری ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے بنا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ لوگوں کے لیے اتنا انفارمیٹیو بنایا ہے ہم لوگوں نے کہ آپ کے ذہن میں جو تھوڑے سے پردے پڑے ہوئے ہیں یا آپ کو لوگوں کو نہیں پتہ، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے مجھے میرا حوصلہ بڑھایا، میرے چینل کو پروموٹ کیا، تو جتنے آپ نے مجھے سبسکرائب میرے چینل کو کیا، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری آپ سے پھر ایک دفعہ درخواست ہے، میری اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھ سے پوچھیے، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور آج میرے ساتھ جو ہمارے معروف تاجر فاروق بشیر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے میں کچھ سوال جواب کروں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں کوئی بھی ایسے سوال ہوں جن کا آپ کو جواب پتہ نہ ہو تو آپ کے ذہن میں کلیئرٹی آ جائے گی۔ السلام علیکم فاروق بشیر جی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک ہے سر؟ جی اللہ کا شکر۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ میں آپ سے آج اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے میرے ذہن میں کئی سوالات تھے، تو میں نے آپ کو تکلیف دی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے مجھے اپنا وقت دیا، اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے ویورز کے لیے یہ ایک سوال ہے کہ آج کل جو ہمارے پی ٹی اے ٹیکسز کے حوالے سے جو ہم لوگ باہر سے موبائلز لے کے آتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے لیے، تو ان کو پی ٹی اے ٹیکس کراتے وقت جتنے کا فون نہیں ہوتا اس سے زیادہ قیمت کا ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آئی فون 7 ہے، آئی فون 8 ہے، آئی فون ایکس ہے، آئی فون 11، آئی فون 12 ہے، وہ پاکستان میں جتنے کا ہمیں یوز میں مل رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ کا ہمیں ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ سے میرا سوال پہلا یہ ہے کہ آپ میرے ویورز کو بتائیں کہ یہ پی ٹی اے ٹیکس کا کیا سسٹم ہوتا ہے اور اس کا کیا نقصانات ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ ہمارے ساتھ اتنے اس کی پرسنٹیج کو بڑھا کے اپنی قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور ہماری فیلڈ میں، ہماری موبائل کی انڈسٹری میں بھی ہمیں بہت زیادہ اس وقت تکلیف اور پرابلم آ رہی ہے۔ اس کے بارے میں آپ بتائیے گا تفصیل کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ طیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو موبائل فون سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا تاجر ہیں، یہ تقریباً آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ کروڑوں میں ہے۔ یہ ایگزیکٹلی کروڑوں میں ہے، کیونکہ کروڑہا بندے اس کو یوز بھی کر رہے ہیں فون کو۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ہماری جیسے ہے کہ ایک موبائل جب بندہ کوئی خریدتا ہے تو اس کے اوپر پروٹیکٹر بھی لگاتا ہے، اس کے اوپر پاؤچ بھی لگاتا ہے، اس کے ساتھ اور بھی لوازمات ہوتے ہیں۔ تو آج کل تو میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آج کل تو نہ آئی فون اور سیمسنگ جو ہیں وہ آپ کو چارجر بھی نہیں دے رہے، چارجر بھی لینا پڑتا ہے۔ تو اس سے ایسا تھا کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس سے وابستہ تھے، اس بزنس سے، بلکہ ہیں اس سے، لیکن ہے کہ ابھی جو مارا ماری ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ بالکل جو انڈسٹری ہے موبائل فون کی یہ فلاپ کر رہی ہے، بالکل اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے نا ہماری گورنمنٹ کا ہے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا پی ٹی اے ٹیکس، پی ٹی اے ٹیکس جب سے یہ لاگو ہوا ہے ہم اس کے اگینسٹ نہیں ہیں، گورنمنٹ کو پیسے جانے چاہیے۔ ایگزیکٹلی۔ اور ہم ٹیکس بھی آلریڈی پے کر رہے ہیں، ہم سیل ٹیکس بھی دے رہے ہیں، ہر طرح کا ٹیکس دینے کو ہم تیار بھی ہیں اور دے بھی رہے ہیں، لیکن ہر چیز پہ جو ٹیکس لگتا ہے وہ ایک لمٹ کے حساب سے لگتا ہے، اس کی ویلیو کے حساب سے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2022 میں جب یہ پی ٹی اے نے ٹیکس اس میں لگایا تو اس وقت انہوں نے ایک بہت مناسب پرسنٹیج کے حساب سے ٹیکس اس کے اوپر لگایا۔ میں آپ کی بات ضرور روکوں گا تاکہ یہ ایک سیکنڈری سوال ہے، یہ بھی آپ کے ذہن میں آ جائے۔ یہ جو ہماری وزارت خزانہ ہے، جو فائنانس منسٹری ہے، اس کو ویلیویٹ کیسے کرتی ہے، یہ بھی ذرا مجھے بتائیے گا صاحب۔ دیکھیں جی، اس میں کوئی ویلیویٹ نہیں ہو رہا، اس میں بس کہتے ہیں جی کہ یہ اگر 5 لاکھ کا فون ہے تو اس کے اوپر 2 لاکھ ٹیکس لگا دیں گے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی پرسنٹیج نہیں ہے۔ ڈالرز کے حساب سے نہیں، وہ میں نے نہیں، کوئی ڈالر کے حساب سے دیکھیں، میں ڈالر کے حساب سے بھی اگر آپ آئیں
$1,000 کا کوئی سیٹ ہے، موبائل فون ہے، اب اس کے اوپر 2 لاکھ روپے ٹیکس، وہ بہت زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے۔ آپ جب 2022 میں انہوں نے ٹیکس کی جو ریشو تھی نا وہ بہت کم تھی، جی، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری بوم کر رہی تھی، اور گورنمنٹ کو ہمارے کم از کم جو ہمارے ذرائع ہیں اس سے پتہ چلا ہے کہ 60 ارب روپے سالانہ ان کو 2022 کے فکسل ایئر میں جی 60-70 ارب روپیہ ان کو ٹیکس کلیکٹ ہوا۔ کیوں ہوا؟ کیونکہ ایک موبائل 4 لاکھ کا تھا مثال کے طور پہ، تو اس کے اوپر کو 50,000 ٹیکس تھا، تو وہ ہر 48,000 تھا، مجھے یاد 48,000 تو ہر بندہ دینے کو تیار تھا، وہ دے رہے تھے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ آئی فون 16 آیا، اس کے اوپر انہوں نے 2 لاکھ روپے ٹیکس، 2,09,000 روپے۔ اب 2,09,000 پہ جس نے 5 لاکھ کا فون لیا یا 4 لاکھ کا فون لیا، اس کے اوپر 2 لاکھ کیسے ٹیکس پے کرے گا؟ تو یہ زیادتی ہے، اور گورنمنٹ اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، عوام کے ساتھ نہیں کر رہی، اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ اس کو آپ دیکھیں کہ جو 60 ارب روپیہ گورنمنٹ نے 2022 میں کمایا تھا، 2023-24 میں آپ چلے جائیں تو وہ کوئی 20 ارب روپیہ بھی نہیں وہ کلیکٹ کر سکتے، 20 بھی نہیں کلیکٹ کر سکتے، اور جس کی وجہ سے ابھی جو ہمارا ایئر چل رہا ہے اس میں 7-8 ارب روپے سے اوپر ٹیکس نہیں ان کو کلیکٹ۔ ابھی جو کرنٹ ایئر چل رہا ہے اس میں تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 7-8 ارب سے اوپر نہیں گیا۔ اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ اس کے لیے پھر بہت سارے راستے، چور راستے بھی نکل آئے جی، اینڈرائڈ فونز میں اینڈرائڈ فون میں چور راستے بھی نکل آئے، اور ایپل میں یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا جی کہ یار بہتر ہے کہ ہم وہ 3,000-2,500 روپے والا ایک فون لے لیں جس میں ہاٹ اسپاٹ بنا لیں، ہاٹ اسپاٹ بنا کے تو ہم اس کو وداؤٹ پی ٹی اے اس کو یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا فون پہ یوز کر لیتے ہیں، جی کال آتی ہے تو وہ اس اینڈرائڈ وہ جو فون ہے 2,500-3,000 روپے کا، اس پہ وہ کال اٹینڈ کر لیتے ہیں۔ تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ 2 لاکھ دیں، تو 2,500-3,000 میں ان کا کام چل گئے۔ بالکل۔ پھر اس کے علاوہ بہت سارے چور ذرائع بھی ہیں، جو وہ پیچ کا کوئی سسٹم چلا ہوا ہے، کوئی سی پی آئی ڈی کا چلا ہوا ہے، تو وہی اگر وہ سی پی آئی ڈی جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی 30-40 ہزار روپے کی سی پی آئی ڈی ہے، اگر وہ 30-40 ہزار روپیہ گورنمنٹ ہی وہ فکس کر دے اس کے اوپر ٹیکس، تو کیا وہ گورنمنٹ کو 30,000 یا 40,000 کے حساب سے اس کو ریونیو نہیں ملے گا؟ ایگزیکٹلی ملے گا، اور وہ کروڑوں اربوں میں چلا جاتا ہے۔ اور اب جو بھی فون ہے، ایک 20,000 کا فون باہر سے، آپ میرے بھائی اگر ہیں باہر سے مجھے گفٹ لے کر آتے ہیں، 50,000 کا لے کر آتے ہیں، میرے لیے وہ بیکار ہے، کیونکہ میں جب جاتا ہوں پی ٹی اے کے پاس تو پی ٹی اے کہتی ہے اس کے اوپر 25,000۔ جی آج کل یہ رجحان بڑھ گیا ہے میرے دوستوں، میرے ویورز، کہ باہر سے اب زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ادھر آ کے فون خرید لیں گے، وہ باہر سے فون لے کے ہی نہیں آتے، وہ گفٹنگ کا سسٹم ہی ختم ہو گیا۔ اور میرا ایک آپ سے ایک ضمنی سوال یہ بھی ہے اپنا فاروق بشیر صاحب، کہ ایک عام دکاندار، ایک چھوٹا ریٹیلر، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار میری آمدنی کم ہو رہی ہے، تو وہ اپنا مارجن و پروفٹ کم کر کے اس کو اپنے بزنس کو بڑھا لیتا ہے۔ کیا ہمارے جو فائنانس منسٹری والے ہیں، جو وزارت خزانہ والے ہیں، جو ٹیکس ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہا کہ ہمارا جو اتنا زیادہ ہم نے پرسنٹیج اس پہ لگا دی ٹیکس کی، اس کی وجہ سے ہمارا ریونیو کم ہوتا جا رہا ہے ایئر بائی ایئر، ہم اس کو تھوڑا سا ریلیف دے دیں تاکہ جو لوگ باہر سے فون لے کے آتے ہیں وہ ٹیکس پے کر کے اس کو یوز کریں، نہ کہ وہ دوسرے شارٹ کٹ راستے ڈھونڈے، پیچ اور سی پی آئی ڈی والے راستے ڈھونڈیں، یا وہ وداؤٹ پی ٹی اے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ دیکھیے سب سے بڑی جو ڈرا بیک ہے ہماری گورنمنٹ کا، ڈرا بیک یہ ہے کہ اگر کوئی ایک مثال کے طور پہ منسٹری آف ہیلتھ ہے، منسٹری کے اوپر ہیلتھ کے اوپر وہ جو منسٹر لگاتے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے جی کہ وہ کوئی انجینئر ہے، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا، رائٹ پرسن رائٹ جاب نہیں ہے، یہ چیز ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ جب آپ ایک ریونیو کا منسٹر بناتے ہیں جو ریونیو کو بتاتا ہے کہ جی کہ اتنا ہونا چاہیے، اتنا چاہیے، سب سے پہلے ہمیں کال کریں۔ یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے موبائل فون کی، یہاں کے مین تاجر جو ہیں ان کو بلائیں، ایک میٹنگ کریں اور ان سے پوچھیں اور ان کو بتائیں، مل جل کے جو ایک فیصلہ ہوتا ہے وہاں پہ وہ بہت اچھا فیصلہ کر سکیں گے۔ ہم نے بہت سارے احتجاج بھی کیے، آپ لوگوں نے میٹنگز بھی کی کے ساتھ،
میٹنگ بھی کی پی ٹی اے کے ڈائریکٹر صاحب سے بھی ہم نے کی, منسٹر فائنانس سے بھی میٹنگ کی, لیکن جس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکا کوئی اس کا. لیکن وہ بات ہے کہ جو ہم نے کہہ دیا وہ کہتے ہیں جی کہ ہم وہ ٹھیک ہے اور عوام جو کہہ رہی ہے وہ غلط ہے, لیکن اس کا دیکھیں ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا کہ 60 ارب سے 20 ارب پہ یا 18 ارب پہ وہ آگے ہیں, جو ابھی جو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ 6-7 ارب پہ چلا گیا. ایگزیکٹلی. تو اس کا نقصان کس کو ہے؟ گورنمنٹ کو نقصان ہے. جتنا بھی موبائل باہر سے آ رہا ہے اس کو لیگلائز کریں, اس کو پراپر طریقے سے ٹیکس لگائیں اس کو ایئرپورٹ کے اوپر, لیکن ایک مناسب ٹیکس لگائیں. یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا پیسہ باہر چلا جاتا ہے, ہم اس لیے نہیں امپورٹ کرنے دے رہے. اور بھائی یہ جو جتنی بھی یہاں پہ موبائل فون جو یہاں پہ اسمبل ہو رہے ہیں, یہ پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ یہ بھی تو باہر جا رہا ہے. ایگزیکٹلی, وہاں سے پارٹس آتے ہیں, وہاں سے پارٹس آتے ہیں, یہ 2 پیچ یہاں لگاتے پہ ہیں. مینوفیکچرنگ تو ہوتی نہیں, پارٹس کی مینوفیکچرنگ تو ہوتے نہیں ہے, 2 پیچ لگاتے ہیں, وہ باڈی اسمبل کرنے کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ اب دیکھیں انڈیا میں دیکھیں کہ ایپل نے اپنی فیکٹری لگا دی. ایگزیکٹلی, ان کی مینوفیکچرنگ وہاں چائنا کے بعد ویورز دوسرا کنٹری ہے جس میں ایپل نے اپنی انڈسٹری اسٹیبلش کی ہے, وہاں پہ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے انڈیا میں. انڈیا ہم سے بہت آگے چلا گیا. جی, ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہے کہ سیمسنگ کو دعوت دیں, ایپل کو دعوت دیں, اور بہت سارے برانڈ ہیں, موٹرولا ہے, اس کے علاوہ ون پلس کے موبائل ہیں. کیوں ہم پھر یہ ان چور راستوں سے لے کر آئیں؟ جب یہاں پہ پراپر طریقے سے کوئی انڈسٹری نہیں لگے گی تو یہی پریکٹس ہوگی, یہ سارا کچھ ہوگا. تو میری بھی آپ کے توسط سے میں گورنمنٹ سے اور حکام بالا سے یہ درخواست کروں گا کہ خدارہ موبائل فون کی جو ایک انڈسٹری ہے, جو بہت بڑی انڈسٹری ہے, جس سے لاکھوں کروڑوں بندے جو ہیں جن کا روزگار چل رہا ہے وابستہ ہے ان سے, تو اس کے اوپر کچھ غور کریں. مین تاجروں کو بلائیں اور ان سے بیٹھ کے اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں, میٹنگز کریں بیٹھ کے, ان سے اپنے ویوز لیں اور اپنے ویوز دیں, تاکہ ایک اچھا فیصلہ ہو سکے اور تاکہ گورنمنٹ کو فائدہ ہو. گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا, عوام کو بھی فائدہ ہوگا, تاکہ لوگ چور راستہ چھوڑ کے گورنمنٹ کے خزانے میں پیسہ جمع کرا کے اپنا فون استعمال کریں. جی بالکل بالکل. میں آخر میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ آج ہم نے ڈسکشن کی ہے, یہ اس بارے میں کیا ہے کہ لوگوں نے پی ٹی اے ٹیکس جمع کرانا ختم کر دیا ہے, اور وہ شارٹ کٹ راستے ڈھونڈتے ہیں. اینڈرائڈ فونز میں, سیمسنگ میں پیچ فون لیتے ہیں, سی پی آئی ڈی فون لیتے ہیں, اس کے کیا کیا نقصانات ہیں یہ سب کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں اپنی پرانی ویڈیوز میں. اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ کو, حکام بالا کو, فرق بشیر صاحب جیسے ہمارے رہنما تاجر ہیں, اور ان جیسے پورے پاکستان میں جو رہنما تاجر ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں, ان سے بیٹھ کے بات کریں اور اس کی پرسنٹیج کو کم کریں. 4 لاکھ کا 3 لاکھ کا فون ہوتا ہے, 2 لاکھ روپے ٹیکس لگا دیتے ہیں. 50,000 روپے کا فون ہوتا ہے, 30,000 روپے ٹیکس ہوتا ہے اس کے اوپر. ہر فون امپورٹ نہیں ہوتا لیگلی. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ پاکستان میں کچھ لوگ فون لے کے بھی آتے ہیں. آپ اس ذرائع کو نہیں روک سکتے, جتنی مرضی کوشش کر لیں. لوگ اپنے پیاروں کے لیے فون لے کے آتے ہیں. وہ جب فون لے کے آتے ہیں تو اتنا ٹیکس ہوتا ہے, پھر وہ شارٹ کٹ راستے ڈھونڈتے ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو وائرل کریں تاکہ ہماری یہ ویڈیو حکام بالا تک پہنچے. میں ویڈیو کے آخر میں فرق بشیر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا, اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. بہت بہت شکریہ فرق صاحب. بہت شکریہ. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویسچن ہو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھیے, میں انشاءاللہ جواب دوں گا. اور میرے جو دوست جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور مجھے سبسکرائب نہیں کرتے, ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سبسکرائب کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.